گزشتہ ایک ڈیڑھ سال سے جو کچھ عمران خان فوج اور فوجی قیادت کے بارے میں کہہ رہے تھے اور جس بیانیے کے نتیجے میں 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا، اس سے متعلق میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ عمران خان اور تحریک انصاف بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت فوج سے لڑائی نہیں لڑ سکتی اور نہ ہی ایسی لڑائی میں پڑنا چاہیے، لیکن خان صاحب نے اپنی سیاسی مخالفین کے بجائے اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت سے ہی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بار بار لکھا اور کہا کہ ایسی لڑائی کا نقصان عمران خان کو ہوگا، ان کی جماعت کو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور فوج کے ادارے کو بھی ہوگا۔ لیکن خان صاحب اپنی مقبولیت کے گھمنڈ میں آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر 9 مئی کا سانحہ ہو گیا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ وہی ہوا جس کا مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو ڈر تھا۔ اب خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی جماعت کی بڑی تعداد میں رہنما اور سابق ممبران اسمبلی تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، کئی ایک جیل میں ہیں جبکہ بہت سے انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد میں یہ بھی کہتا رہا کہ خان صاحب اور تحریک انصاف کو فوج کے ساتھ لڑائی ختم کرنے کے لیے فوج مخالف بیانیہ بدلنا چاہیے۔ فوجی عمارتوں، تنصیبات اور یادگاروں پر تحریک انصاف کی طرف سے حملوں کی بغیر اگر مگر کیے مذمت کرنی چاہیے، اس پر معذرت کرنی چاہیے اور اپنی جماعت اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ہر ایسے فرد کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے جو فوج یا فوج کی قیادت کے خلاف بات کرنے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے باوجود ایسا نہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت تو آسمان پر پہنچ چکی ہے۔ اب کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ شاید عمران خان کو وہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی جس کے بارے میں انہیں بہت سو نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ویسے تو تحریک انصاف کے لیے جلسے جلوس کرنا بہت مشکل ہو چکا، لیکن حال ہی میں صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے چند ایک جلسے کیے جن سے پارٹی کے نئے سینئر نائب صدر شیر افضل خان مروت نے خطاب کیا۔ ان جلسوں میں پاک فوج زندہ باد اور شہداء پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوائے گئے۔ اس پر میری شیر افضل مروت صاحب سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ان کو ہدایت کی ہے کہ تحریک انصاف اور فوج کے درمیان لڑائی کے تاثر کو ختم کیا جائے اور ایسے تمام افراد کو پارٹی اور پارٹی کے سوشل میڈیا سے نکال کر باہر کیا جائے جو فوج کو بدنام کر رہے ہیں یا ایسے کسی عمل میں شریک ہے۔ مروت صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ فوج پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے لیے لازم ہے اور فوج کے شہداء قوم کے ہیرو ہے جن کے ساتھ تحریک انصاف اور عمران خان ہمیشہ کڑے رہیں گے۔ مروت صاحب کا کہنا تھا کہ اب تحریک انصاف کے جلوسوں میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے گونجیں گے۔ چلے دیر آیا درست آیا۔ امید ہے کہ عمران خان پاک فوج زندہ باد کے اپنے نئے بیانیے پر کڑے رہیں گے اور پھر سے فوج سے اس لڑائی کو دوبارہ نہیں شروع کریں گے جس نے ان کو اور ان کی جماعت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس نئے بیانیے کا مقصد کیا ہے اس بارے میں مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوشش ہو کہ اس سے آئندہ انتخابات کے لیے تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کے لیے کچھ بہتر سپیس مل جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان واقعی اپنے کیے پر پچھتا رہے ہو۔ وجہ جو بھی ہو، عمران خان کو اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور اپنی سیاسی جماعت کے سیاسی مستقبل سے دلچسپی ہے تو اپنی گزشتہ ایک ڈیڑھ سال کے بیانیے کو نہ صرف دریائے برد کرنا پڑے گا بلکہ اپنے ووٹروں، سپورٹروں کے ذہنوں میں برے فوج مخالف زہر کو ختم کرنا پڑے گا۔ حرف آخر، گزشتہ چند ہفتوں سے جنگ کے ادارتی صفحات پر محترم سہیل وڑائچ اور محترم عرفان صدیقی کے درمیان بھی ایک بحث چل رہی ہے جو میری نظر میں دونوں کو سوٹ نہیں کرتی۔ میری دونوں سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی رائے اور اپنی اپنی بات ضرور کرے لیکن ایک دوسرے کے متعلق طنز اور طعنوں سے باز رہے۔ ایسی باتیں کرنا ایسے دانشوروں کے لیے مناسب نہیں۔